اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اپنا دیدار کرایا. اس ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے. ایک مرتبہ بحالت نماز آپ کو نیند آئی، اونگ طاری ہو گئی، تو آپ پر خواب کا سلسلہ شروع ہوا. صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور سدرۃ المنتہا جو درخت تھا، جبریل امین نے وہاں تک آپ کا ساتھ نبھایا. جبریل امین لے کر کے گئے، سدرۃ المنتہا جو درخت ہے وہاں تک ساتھ رہے، اور اس درخت سدرۃ المنتہا کے پاس رک گئے جبریل امین اور کہا ہمیں تو بس یہاں تک اجازت ہے، اس کے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے ہیں. اے نبی آپ کو اجازت ہے، آپ آگے بڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا واسطہ اللہ سے ہم کلام ہوئے، گفتگو کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں. مشہور تابعی حضرت مسروق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ پوچھا، کیا معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا؟ تابعی نے حضرت عائشہ سے پوچھا، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا لقد قف شعری مما قلت، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اس سوال پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پھر آگے فرمایا من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب، جس شخص نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے جھوٹ کہا. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، نگاہیں اس اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا. ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اپنا دیدار کرایا. اس ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے. ایک مرتبہ بحالت نماز آپ کو نیند آئی، اونگ طاری ہو گئی، تو آپ پر خواب کا سلسلہ شروع ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہی ہوتا ہے. نبی کے سارے خواب سچے ہوتے ہیں اور وہی کی ایک قسم ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، لیکن اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کا چہرہ کس طرح سے انہوں نے دیکھا، جس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم. اور یہ پوچھنا کہ اللہ کی صفات کی کیفیت کے بارے میں اسلام میں منع ہے. اللہ کی کیفیت کے بارے میں بس ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم. ہمیں صرف ایمان لانے کے لیے اللہ ہے. اللہ کو آپ دیکھتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں خواب میں. اللہ نے کئی سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے سوالات کے جوابات دیتے رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی خواب میں ایک دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، جو دعا کی بڑی پیاری ہے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ. پوری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خواب کے اندر سکھایا. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، اچھے کاموں کے کرنے کی توفیق تجھ سے مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اللہ برے کاموں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں. یہ میرا اختیار نہیں ہے، تو مجھے توفیق دے کہ میں اچھے کام کروں اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤں. وحب المساکین، کیا دعا ہے. اے اللہ،
غریبوں کی محبت مانگتا ہوں، غریبوں کی محبت میرے دل میں ہے۔ وَأَن تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اے اللہ تو مجھے بخش دے اور تو مجھ پر رحم فرما۔ اور اے اللہ وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً، جب کسی قوم کے اندر تو فتنہ، کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لے تو وہ فتنہ آنے سے پہلے ہی اے اللہ تو مجھے دنیا سے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی سکھایا، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اے اللہ میں تیری محبت مانگتا ہوں، تیری محبت میرے دل میں عطا ہو۔ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت مانگتا ہوں، جو بھی تجھ سے محبت کریں اے اللہ میں تجھ سے محبت۔ وَحُبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ، اور ہر اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو عمل کے تجھ سے قریب کرنے والا ہو۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، بڑی پیاری دعا ہے، آپ سب یاد کر لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ دعا یاد کرنے اور اس کو اللہ سے مانگنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔